نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ اوقات نماز کے بارے میں مسائل چل رہے ہیں۔ باب نمبر 2 میں ہے اس کا، باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، اس کی طرف رجوع کرنے والے بنو، واتقوا اور اس سے ڈر جاؤ، واقیموا الصلاة اور نماز کی پابندی کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکین میں سے نہ ہونا۔ اس آیت کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے نماز اور اوقات نماز کی اہمیت بتلانی ہے۔ اس سے بے نماز کے مشرک ہونے پر امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال کا مقصد نہیں ہے، بس صرف خبردار کیا جا رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنا مشرکین کا انداز ہے، ان کی مشابہت سے بچنا اور احتراز کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو پوجتے ہیں، جن کے دل میں غیروں کی محبت ہوتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ نماز میں کوتاہی سستی کرتے ہوتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ 523 نمبر حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں قتیبہ بن سعید، جن کا تعلق بلخ یعنی موجودہ افغانستان کا جو دارالخلافہ ہے مزار شریف اس کے ساتھ ہے، اور یہ حدیث پہلے بھی ویسے گزر چکی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قادم وفد عبد القیس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال انہوں نے کہا انا من هذا الحی من ربیہ، ہمارا تعلق ربیہ قبیلے سے ہے، ولسنا نصل الیک الا فی الشہر الحرام، ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ فمرنا بشیء نأخذہ عنک، آپ ہمیں ایک چیز کا حکم دے دیں، ہم اس کو لے لیتے ہیں آپ سے، وندعو الیہ من وراءنا، اور ہم جو ہمارے پیچھے ہیں ان کو بھی اس کی دعوت دے دیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم باربعین، میں تمہیں 4 کاموں کا حکم دیتا ہوں، وانہاکم عن اربعین، اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ 4 کام جن کا حکم، پہلا کیا ہے؟ الایمان باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لانا، ثم فسرها لهم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وان تؤدوا الی خمس ما غنمتم، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور جو تم مال غنیمت حاصل کرو گے ان میں سے 5واں حصہ آپ نے مجھے ادا کرنا ہے، چونکہ یہ بحرین کے علاقے میں تھے جس کو آج کل بحرین کہتے ہیں لوگ، تو پھر آپ نے ان کو یہ باتیں کچھ وضاحت سے بتائی تھیں کہ مال غنیمت اگر جہاد کرتے ہیں تو 5واں حصہ اپنے بیت المال میں جمع کروانا ہے۔ وانہا، اور میں تم کو منع کرتا ہوں دبا، کدو کے برتن سے، والحنتم، اور جو مرتبان ہوتا ہے سبز رنگ کا وہ، والمقیر، اور تارکل سے یعنی لک سے روغن کی اور برتن وہ بھی، والنقیر، اور کھجور کے تنے کو کرید کر برتن تیار کیا جاتا تھا۔ اصل میں یہ برتن آپ نے کچھ دیر کے لیے منع کیے تھے جب شراب کی حرمت کی آیات نازل ہوئی تھی، جب لوگ ان کاموں کو سمجھ گئے تھے تو پھر آپ نے برتنوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ لیکن اب اس آیت کریمہ اور حدیث کے ساتھ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس کے معنی متعین کرنا چاہتے ہیں کہ ترک صلاۃ سے انسان حقیقی کافر نہیں ہوتا اصل میں، بلکہ اس کا یہ انداز کافروں جیسا ہوتا ہے، یعنی عملی طور پر انسان کافروں جیسا ہو جاتا ہے، عقیدتاً وہ بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ اپنے اس رویے پر غور کرے اور وقت کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ مسلمان کا انداز یہ ہونا چاہیے اصل میں۔